یوکرین کے شہر کیف جانے والے مسافر طیارے کے تہران کے نزدیک مار گرا دیے جانے کے بعد سخت غم و غصہ سامنے آیا۔ شدید بین الاقوامی دباؤ کا سامنا کرنے والے ایرانی حکام نے مکمل تحقیقات کا وعدہ کیا۔ اب تک ایرانی حکومت نے گرفتاریوں کا اعلان ضرور کیا ہے مگر کوئی تفصیلات نہیں دی۔ حکام نے مغربی ممالک کے ماہرین کو بھی مدعو کیا ہے تاکہ وہ تحقیقات میں شامل ہو سکیں، لیکن یہ تاحال واضح نہیں کیا کہ ان ماہرین کا تحقیقات میں کردار کیا ہوگا۔ میں ایران کو اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ اور کینیڈا کو اس انویسٹیگیشن میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان تفتیش کاروں کا کردار صرف دیکھنے والوں کا ہوگا، براہ راست تحقیق کرنے والوں میں نہیں۔ ایران کو اس طیارے کو گرائے جانے کی ذمہ داری تسلیم کرنے میں 3 دن لگے، تاہم امریکی دارالحکومت کے ایک وکیل کے مطابق یہ اعتراف مرنے والوں کے لواحقین کی تسلی کے لیے کافی نہیں۔ ایران نے یہ تو تسلیم کیا ہے کہ اس نے یوکرین کا طیارہ مار گرایا ہے، مگر جو بات ایران نے تسلیم نہیں کی وہ اس سے ہونے والے نقصان کی ذمہ داری ہے۔ کینیڈا اور یوکرین جن کے بہت سے افراد مارے گئے، مرنے والوں کے خاندان والوں کے لیے انصاف اور ہرجانے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ یوکرین کے حکام کہہ چکے ہیں کہ لواحقین ایئر لائن سے کچھ معاوضے کی توقع کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ایران کی جانب سے نقصان کی تلافی کے معاوضے کا تعلق ہے تو ماہرین کے مطابق یہ تہران کی جانب سے اس معاملے میں شامل ہونے کی رضامندی پر منحصر ہوگا۔ کیا ایرانی عدالتیں ایران کے خلاف فیصلے پر ختم ہونے والی کسی قانونی کارروائی کی اجازت دیں گی؟ کیا ایران اپنے خلاف کسی اور ملک کی عدالت میں مقدمے کی اجازت دے گا؟ یوکرین کے حکام کہہ چکے ہیں کہ لواحقین ایئر لائن سے کچھ معاوضے کی توقع کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ایران کی جانب سے نقصان کی تلافی کے معاوضے کا تعلق ہے تو ماہرین کے مطابق یہ تہران کی جانب سے اس معاملے میں شامل ہونے کی رضامندی پر منحصر ہوگا۔ معاوضے کے یہ پیکیجز نقصان، تکلیف اور غم و غصے کو تقسیم کرنے میں تو اہم ہوتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی المیے کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ خاندان پیسہ لے تو لیتے ہیں مگر پھر وہ مجھ سے بار بار کہتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ ہی رکھیے اور ہمارے پیاروں کو ہمیں واپس کر دیجیے۔ کئی روز کے انکار اور جوابی الزامات نے ایران کے مختلف شہروں میں مظاہروں کو ہوا دی۔ یہ اس چیلنج کا عکاس ہے جس کا سامنا اس وقت ایرانی حکومت کو ہے۔ ایک طرف انہیں لواحقین کے غم و غصے کو دور کرنا ہے تو دوسری جانب بہت سے ایرانی اپنی حکومت پر الزام عائد کر رہے ہیں۔ آدیٹا ڈونیلاری کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔